بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ویسے میں وعظ و ارشاد اور بیان کے آداب کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلسوں میں باتیں ذکر کر رہا تھا۔ اس وقت ہماری جمعہ کی نماز کے بعد ایک نکاح کا عمل بھی ہے۔ یہ دونوں موضوع بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت ایک تیسرے پوائنٹ کے اوپر، موضوع کے اوپر بولنا مجھے زیادہ مناسب اور بروقت معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے دونوں موضوع کے سلسلے میں نہ بولتے ہوئے اس تیسرے موضوع کو اختیار کیا۔ دنیا جانتی ہے اس وقت امریکہ میں بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنی قوم کے چند مسلمانوں کو ایک کھائی کے اندر ڈال کر ان پر آگ برسائی تھی۔ وہ نکل بھی نہیں سکتے تھے، کہہ بھی نہیں سکتے تھے، رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ زبردست، ان کو اصحاب اخدود کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے ان کا قصہ سورہ بروج کے اندر ذکر کیا ہے، اور سورہ بروج ہی کی یہ ایک آیت ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کے اندر اور اپنی سطح کے اندر جو کچھ کرنا تھا مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر لیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جن کو جلایا گیا تھا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ کے نام لیوا تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ جن کو جلایا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، ان کا قصور فقط اتنا تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومنوں، مرد ہوں یا عورت، ان کو مصیبت میں ڈالا، آزمایا۔ پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی تھی تماشائی بن کر۔ اخدود کا واقعہ بھی یہی تھا کہ اس وقت جو ہے اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جیسے پیویلین میں بیٹھ کے لوگ میچ دیکھتے ہیں نا، اس طرح سے ظلم کا ننگا ناچ دنیا اس وقت دیکھ رہی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمایا، پھر توبہ کی توفیق ان کو نہیں ہوئی، ان کے لیے دو عذاب، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ ایک تو جہنم کا عذاب اور ایک جلانے والا عذاب۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ جلانے والا عذاب یہی جہنم کا عذاب ہے، لیکن اس وقت ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ عذاب جہنم ایک مستقل ہے اور جلانے والا عذاب اسی دنیا کے اندر ایک دوسرا ہے۔ دونوں میں ترادف نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ معنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جو ہے ذکر فرمایا۔ یہ جلسانے والا وہ عذاب ہے جسے قرآن کریم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ کہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک درس عبرت کا ہے ہمارے لیے بہت بڑا۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ سارے گناہوں کی سزا تو آخر میں ہوگی، لیکن دنیا میں سب سے جلدی جس گناہ کی سزا دی جاتی ہے وہ دو گناہ۔ آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی ہر سزا گناہ کی، دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا نقد دے دی جاتی ہے، قطیعۃ الرحم والبغی۔ ایک تو رشتہ ناتا توڑنا، رشتہ داری کو توڑنے کی سزا انسان جب تک بھگت نہیں لیتا تب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی اس کی، اور دوسرا البغی، ظلم۔ ظلم جب تک دنیا کے اندر جو ہے اس کی سزا انسان نہیں بھگت لیتا، اس کو آخرت میں انٹری نہیں دی جاتی۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات میں دیکھ لی۔ ظلم، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، جو فلسطین کے مسلمانوں پر ہوا اور اسی بنیاد پر ہوا کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کھلی آنکھوں ان لوگوں کو جو ہے اپنے اوسان ٹھکانے لا دیے جن کو کسی زمانے میں اپنے سپر پاور ہونے کا بڑا غلغلہ تھا اور ایک پندار تھا ان کو۔ دوسری یہ چیز بھی جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ تیسری ایک چیز وہ یہ ہے کہ اسباب آج بے بس ہیں۔ ہم کو عبرت لینا چاہیے ان اسباب سے۔ صرف اسباب سب کچھ نہیں ہے۔ آج دنیا بھر کی ساری حکومتیں فائر ڈیفینس کے لیے نئے نئے آلات لگاتی ہیں۔ ارے ہمارے یہاں ابھی آپ نے دیکھا ساری سنستھاؤں کے اندر ایک جو ہے قانون جاری کر دیا گیا کہ لگاؤ۔ میں پوچھتا ہوں لاس اینجلس کے اندر جو وہاں ملک جر رہا ہے، اس جگہ اس طرح کے آلات نہیں ہوں گے؟
ارے خوب یہ تو جو ہے بڑے بڑے ان ریچ لوگوں کا مقام تھا جو سارے اسباب اپنائے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ایسی آگ ہوئی کہ سارے آلات پانی بھرتے ہو گئے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اسباب مت اپناؤ، مگر اسے خدا نہ سمجھو۔ ارے اس کے باوجود بھی گھر نہیں، بستی نہیں، ملک چل سکتا ہے۔ ہم لوگ اس کو جو ہے کھلی آنکھوں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آج اسباب کی بے بسی سے ہمارا جی بڑا خوش ہے، کم سے کم لوگ جو ہے اسباب کی بے بسی کو سمجھیں اس موقع پر کہ سبب کچھ نہیں ہے جب تک مسبب الاسباب نہ چاہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کے ذہن بھی خراب ہو گئے، سبب ہے تو بچیں گے، ارے اسباب پانی بھرنے لگیں گے اگر اللہ کا ایک مرتبہ حکم آ گیا تو۔ اسباب اپنائیے، اسے خدا مت سمجھیے۔ ایک اور چیز، انسان فطری طور پر ضعیف ثابت ہوا ہے، اس کی فطرت میں ہی ضعف ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا ہی ضعیف کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ جو بڑی بڑی شیخیاں بگھارتا ہے کہ ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا میں سپر پاور کے نام سے ایک لمبے عرصے تک دندناتا رہے انسان، آج ایسا بے بس ہے، چٹا پاٹ پڑا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم کو کسی انسان کی تکلیف دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، لیکن پندار و غرور جس دن اوندھے منہ گرتا ہے اس دن ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ آج تکبر کو اوندھے منہ گرنا پڑا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ میں ایک اور چیز آپ کو کہوں گا، اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان ہر موقع کا حربہ تلاش کر لیا کرتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ چیز تو دیکھی جا رہی ہے کہ سب تبصرے کر رہے ہیں، اور ہے ایک مسلمان کا جی کیوں خوش نہ ہو، اتنے سارے ایٹم بم کہاں سے کوئی لانے جاتا کہ ملک جل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی طاقت ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں، اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے ملک جلانے کے واسطے۔ مگر میں مسلمانوں سے اس وقت کہوں گا کہ یہ سب ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے سبب۔ ظلم، کفر، الحاد اور ناستک پنا یہ اس علاقے کے اندر اتنا بپا تھا کہ نہ پوچھئے بات، لوگ رب کو فراموش کر چکے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ آج وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ رہے ہیں، اپنے نتیجے کو اور سزا کو پہنچ رہے ہیں یہ لوگ۔ مومن خوش ہوگا لیکن صرف تبصرے پر ہم لوگ بس نہ کریں۔ ہمارے یہاں اب دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے لوگ آ کر انٹرویو دیتے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے اس طرح کی چیز لبھانے والی بولتے ہیں اور بس۔ ارے نہیں، ہم لوگوں کو گناہ چھوڑنے اور اللہ کی عبادت پر آنے کا اس وقت عزم کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، جو اللہ ایک دن کسی کو اس کے کفر و ظلم پر اور الحاد و ناستک پنے کے اوپر ظلم دے سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے، تو اس وقت ہم لوگ بھی جو ہے گناہوں سے بچے۔ وہ قادر ہے اس پر کہ ہمارے گھر میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا وہ ہم کو چوراہے پر سب لوگوں کے بیچ دے۔ مسلمانوں کو اس وقت اپنے حال کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ گناہوں سے اللہ کے واسطے باز آئیں، اللہ کے واسطے باز آئیں۔ زنا، قتل و غارت گری، فحاشی اور ننگاپن ہمارے درمیان میں بہت ہو چکا ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ کی اس طرح کی سزاؤں کو لاتا ہے۔ مسلمان نماز سے مسجد سے دور ہے اور کلبوں اور سنیما خانوں سے قریب ہے، انہیں چاہیے کہ اس موقع پر وہ ہوش کے ناخون لیں۔ اس وجہ سے اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، کاش مسلمان اس سے سمجھے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ کفار کو سزا ہو رہی ہے اس طرح کا آوازہ لگا کر چپ ہو جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے راہ عمل طے کریں۔